مشکل کشاؤں سے آزم، مسیروں کے مشکل کشاؤں سے آزم، فقیروں کے حاجت رواؤں سے آزم، شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. ہستو پھیلے غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں سبھی کے رنج و غم. اس مطلب دنیا میں کوئی نہ ہمارا ہے، یا غوث پیا ہم کو بس تیرا سہارا ہے. بغداد سے آئی ہے امداد تیری فوراً، بغداد سے آئی ہے امداد تیری فوراً، یا غوث تجھے ہم نے، یا غوث تجھے ہم نے جب جب بھی پکارا ہے. ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام انبیاء کرام ان سے بھی مانگی جا سکتی ہے مدد. دوستو یہ ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کیا اللہ کا ہم پر یہ حق نہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کا، اس کی قدرت کا پرچار کریں، اس کی عطا کی ہوئی زندگی کا اور ہر نعمت کا شکر ادا کریں جیسے کہ یہ لوگ غیر اللہ کا پرچار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا ہے تاکہ ہمارے دل کو بھی سکون اور اطمینان حاصل ہو. اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں. وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے. لوگو تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں. یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر لیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو. تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے. اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار. اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے. اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہے.